أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ماہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ کی طرف سے قرآن پاک کو نازل کیا گیا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات دی وقار محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان چند ایام کے بعد ایک مرتبہ پھر اللہ کی توفیق کے ساتھ ہمیں نصیب ہونے والا ہے. اس حوالہ سے چند گزارشات تربیت اصلاح کے نقطہ نظر سے آج کے اس درس میں پیش کرنا مقصود ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھ سمیت آپ سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات ہر ایک انسان کے مشاہدے میں، تجربے میں موجود ہے کہ جتنی کسی دن کی، کسی تقریب کی، کسی عمل کی انسان کی نظر میں اہمیت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، تیاریاں کرتا ہے. اس دن کے آنے سے پہلے، اس وقت کے آنے سے پہلے اس کے لیے اسباب، اس کے لیے ضروریات، اس کے لیے ہر طرح کے معاملات کی پیش بندی کرتا ہے. اگر کوئی موقع آ جائے سر پہ، کوئی دن سر پہ پڑ جائے اور انسان پہلے سے اس کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے اس نے کچھ سوچا نہ ہو، منصوبہ نہ بنایا ہو، تو وہ انسان اس دن کو، اس موقع کو اچھے طریقے سے گزار سکتا نہیں. گھروں میں شادیوں کا ماحول بنتا ہے، مہینوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ ماہ رمضان بھی اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اگر اندازہ کرنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بڑی صراحت کے ساتھ اس کی وضاحت ملتی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو صحابہ آپس میں دوست ساتھی تھے، ملنا بیٹھنا اکٹھے، چلنا پھرنا اکٹھے، لیکن دونوں کے انداز رویے میں فرق تھا. ایک شخص عبادت میں انتہائی زیادہ محنت کرنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، نفلی روزے رکھنے والا، تلاوت اذکار کرنے والا. ایک فرائض تک اپنے آپ کو رکھتا، کبھی نفلی رکھ لیتا، کبھی نہ رکھتا، اس جیسی اس کے اندر پابندی اور اس کے اندر ذوق اور شوق نہیں تھا. اللہ کی قدرت کرنا ایسا ہوا کہ دونوں ایک ہی وقت میں جہاد کے میدان میں بھی گئے. ایک شخص کو اللہ رب العزت نے اس میدان میں شہادت کی موت عطا فرما دی اور دوسرا غازی بن کے واپس پلٹ آیا. 1 سال اور زندہ رہا. 1 سال کے بعد اپنے گھر میں بستر پر طبی موت فوت ہوا. کسی تیسرے صحابی نے خواب میں دیکھا کہ دونوں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے، اچانک دروازہ کھلتا ہے. جو شخص
تبھی موت فوت ہوا تھا اور نوافل کے اندر اتنی زیادہ کثرت بھی نہیں رکھتا تھا، وہ بندہ شہید سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند ہوا، پھر کچھ وقت کے بعد پھر کھلا اور پھر شہید کو جنت میں داخلے کی اجازت ملی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے تعجب کے ساتھ یہ سوال لے کے آئے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب معاملہ ہے، نوافل میں وہ آگے، عبادات میں وہ آدھے، شہادت اسے ملی ہے، جنت کا داخلہ اس دوسرے کو پہلے مل گیا، سمجھ نہیں آئی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے جسے جنت کا داخلہ پہلے ملا ہے 1 سال کی نمازیں زیادہ نہیں پڑھی، 1 سال کے سجدے زیادہ نہیں کیے، اور 1 سال کا رمضان اسے زیادہ نہیں ملا، اس نے رمضان کے روزے زیادہ نہیں رکھے، رمضان کی عبادات اور برکتیں اس نے زیادہ نہیں سمیٹی، اس کی شہادت، اس کے معاملات 1 سال اس سے پیچھے ہیں، اس کی زندگی میں 1 رمضان کی عبادات اس سے کم ہیں، اور اس کو رمضان جیسی نعمت ملنے کا فرق اتنا پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی رمضان اور 1 سال کی عبادات کی وجہ سے اسے جنت کا داخلہ پہلے عطا فرما دیا۔ یہاں محدثین رکتے ہیں اور یہ اہمیت ذہنوں میں اجاگر کرتے ہیں کہ سلف صالحین اور نیک بزرگ رمضان کی عبادات کی اسی افادیت کی وجہ سے، ثواب کی کثرت کی وجہ سے، رحمتوں کی کثرت کی وجہ سے کئی ماہ تک اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہوئے، التجائیں کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے شب و روز کو کہ اللہ ہمیں صحت عافیت کے ساتھ ماہ رمضان پانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمر اندر رمضان کی توفیق عطا فرما، ہمیں رمضان دوبارہ مل جائے۔ اتنا زیادہ انسان کے اجر اور ثواب میں فرق پڑتا ہے اگر کسی انسان کی زندگی کے اندر ماہ رمضان آئے اور وہ اس ماہ رمضان کو اچھے طریقے سے گزار لے۔ اس اہمیت کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان سے پہلے اپنے لیے ایک ایسا ٹارگٹ اور ہدف متعین کریں، مقرر کریں کہ جو رمضان کے مقاصد کو پورا کر لیں۔ اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رمضان کے روزے آپ پہ فرض کیے گئے ہیں، آپ سے پہلے بھی فرض کیے گئے تھے۔ صرف روزے رکھ لینا مقصد نہیں ہے، بھوکا رہ لینا مقصد نہیں ہے، پیاس اور بھوک کو برداشت کر لینا اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا مقصد نہیں ہے، اصل ہدف اور ٹارگٹ ہے لعلکم تتقون۔ رمضان سے پہلے اگر تقوی کم تھا، رمضان گزارنے کے بعد تقوی زیادہ ہونا چاہیے، خدا خوفی زیادہ ہونی چاہیے، عبادت اور اطاعت کے معاملات زیادہ ہونے چاہیے۔ جو انسان رمضان کے روزے گزار کے یہ مہینہ پورا کر کے آگے نکل جاتا ہے، اس کے روزے رکھنے کا اثر اس پہ یہ دکھائی دے کہ وہ متقی لوگوں کی صفات اور عادات کا حامل نظر آئے انسان۔ اور جس انسان نے روزے بھی رکھے ہیں، تلاوتیں بھی کی ہیں، بھوک بھی رکھی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، لیکن اس کے اندر تقوی کا معیار نہیں بڑھا ہے، تقوی کا گراف نہیں بڑھا ہے، اور متقی لوگوں کی صفات کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ فرمان رسول موجود ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے ہی روزے دار روزے رمضان کے رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس سارے دن کی برداشت کرتے ہیں، لیکن انجام کار ان کے نامہ اعمال میں سوائے بھوک اور پیاس کے اجر اور ثواب کی نیت پہ کچھ نہیں لکھا جاتا ہے۔ کتنے ہی راتوں کا قیام تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ تقوی بڑا نہیں ہے، متقی بنے نہیں ہیں، رمضان کا اصل مقصد پورا نہیں کیا ہے، تو ان کے قیام کے بعد ان کے اجر اور ثواب میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کے قرب اور تقرب میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، سوائے تھکن کے اور اپنے آپ کو تھکا کے گرا لینے کے، اور ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے رمضان ایک مقصد کے ساتھ آتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ جو رمضان سے پہلے کی روٹین اور معاملات اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم اپنے آپ میں کم محسوس کرتے ہیں، رمضان کے اندر اہتمام کریں اور کوشش کریں، اور رمضان کے اندر اس بات کو اپنا ٹارگٹ بنائیں
ایسی عادت اپنائیں، شیطان بندہ ہوا ہے، رحمتیں کھلی ہوئی ہیں، جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، ہر رات اللہ رب العزت خیر و برکات کا نزول فرماتے ہیں، اور جہنم سے آزادیوں کا اعلان کریں گے۔ ہماری تڑپ اور ہماری طلب اور ہماری محنت ایسی پرخلوص اور ایسی محنت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جیسے رمضان ختم ہو ویسے ہمیں پتہ ہو یہ گناہ آج کے بعد ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، یہ نافرمانی ہم آج کے بعد نہیں دہرائیں گے، یہ کمی اور کوتاہی ہمارے اعمال کے اندر نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، ہم رمضان گزار چکے ہیں، متقی بن چکے ہیں، تقوی کے اندر ہم اپنے آپ میں اضافہ کر چکے ہیں۔ یہ مقصد بنا کر اگر رمضان گزاریں گے تو رمضان فائدہ دے کے جائے گا، اگر اس مقصد سے خالی رمضان گزارا تو پھر اس رمضان سے ہم نے کوئی بھی فائدہ سمیٹا نہیں ہے۔ ایک مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور کچھ عجیب انداز کے ساتھ صحابہ حیران اور ششدر رہ گئے، سوال اٹھا لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب منظر آج دیکھا ہے، پہلے بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ممبر پہ آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ بیٹھتے تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ نے یہ طریقہ انداز کبھی نہیں اپنایا ہے۔ آج ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا ہے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا ہے، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین کہا ہے۔ آج ایسا خاص معاملہ کیوں کیا ہے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خود سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، جبریل امین کو بھیجا گیا ہے، پیغام لے کے آئے ہیں، اے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، مجسمہ رحمت ہونے کے باوجود اللہ کا یہ حکم ہے، آج مسجد نبوی کے اندر ممبر رسالت پہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے رحمت بری زبان سے پیغام نہیں دینا ہے، دعائیں نہیں کرنی ہے، بلکہ جبریل امین بد دعا کریں گے، اس بد دعا پہ آپ نے آمین کہنا ہے۔ اور تین قسم کے افراد کے لیے بد دعا ہے، اس میں ایک تیسرا شخص جو رسول اللہ نے ذکر کیا ہے، فرمایا وہ انسان رغم انف رجل، رغم انف رجل، رغم انف رجل، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے، تباہ و برباد ہو کے رہ جائے، اور وہ بندہ خواب و خاسر ہو جائے، ناک اس کی خاک آلود ہو، چہرہ اس سے مٹی میں رولا جائے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے اور لعنتوں کا مستحق و رحمت سے دور ہو جائے۔ کون سا بندہ؟ دخل علیہ رمضان فلم یغفر لہ، جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن رمضان گزارنے کے بعد وہ ایسے گزر گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی سابقہ غلطیوں کو معاف نہیں کیا ہے۔ رمضان سارا گزرا لیکن زندگی جتنی پچھلی ہے اس کی خطاؤں کی معافی اسے پھر بھی مل سکی نہیں۔ تو یہ بھی رمضان کا مقصد ہے کہ ایسے رمضان گزاریں، اتنا اہتمام کریں، اتنے شوق ذوق اور محنت کے ساتھ رمضان کی عبادات میں شریک ہوں اور رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی فکر کریں کہ جب یہ رمضان گزرے اللہ کی طرف سے اعلان کیا جا چکا ہو اس بندے کی ساری خطاؤں غلطیوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ مقصد پورا کیسے ہوگا؟ بڑا ہم سوچتے ہیں اور بڑے ہم منصوبے باندھتے ہیں، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت اتنی کرنی ہے، روزے ایسے رکھنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے، لیکن اکثر عموماً دیکھنے میں کیا آتا ہے، اپنے اپنے مشاہدات اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنی اپنی عادات اور رویے اور گزرے صاحب کا رمضانوں کا اگر ہم جو ہے نا مشاہدہ کریں تو ہم نے جتنے منصوبے بنائے ہوتے ہیں وہ 2-3 دن کے بعد بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، روٹین ختم ہوئی ہوتی ہے، ذوق اور شوق 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا، اس کے بعد وہی سستی، وہی غفلت، وہی بیزاری، وہی دوری۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ اصول ہیں اور ضابطے ہیں اللہ کے جن کو دیکھ کر اللہ رب العزت یا کسی کو نوازتے ہیں توفیق کے ساتھ، اور اللہ رب العزت اپنا قرب عطا کرتے ہیں، رحمت عطا کرتے ہیں، یا اللہ رب العزت اس سے بالکل محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ کا پہلا اصول قرآن پاک میں غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے بڑے سارے لوگوں نے منصوبے بنائے، بڑے سارے لوگوں نے سوچا ہم جائیں گے، ہم نکلیں گے، لیکن جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ نکلے تو ایک کثیر تعداد تھی جو کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلواتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ کے ساتھ جا سکے نہیں۔ اللہ نے وہاں ایک تبصرہ کیا، وہ کیا تبصرہ تھا؟ لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، اگر یہ حقیقتاً غزوے کے لیے نکلنا چاہتے
تو اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے. ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، انہوں نے تیاری ہی کوئی نہیں کی. یہاں ایک مفسرین جملہ بولتے ہیں، لو ارادوا رمضان لاعدوا له عدہ. جو چاہتا ہے رمضان اسے متقی بنائے، جو چاہتا ہے کہ رمضان میں اسے بخشش مل جائے، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، وہ اس رمضان کے لیے ایسی روحانی ایمانی تیاری کرے گا کہ رمضان کی کوئی رحمت اور برکت اس کے ہاتھ سے خالی نہ جائے گی، چھوٹے گی نہیں. اس تیاری کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں انسان میں دیکھنی ہیں قرآن کے اندر وہ موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پہ بلایا جاتا ہے، ساتھیوں کے ساتھ آنے کا کہا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کو لے کے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف جانے کا، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا، اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھنے کا انداز کیا ہے؟ ساری قوم کے افراد 70 کے 70 پیچھے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام باگے باگے جلدی سے طور پہاڑ پہ جاتے ہیں. اللہ وہاں پہ سوال کرتے ہیں، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ ساتھ لوگوں کے آنا تھا، امتیوں کے ساتھ آنا تھا، آپ اکیلے ہی چلتے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اتنی جلدی کس بات کی تھی، اتنی تیزی کس لیے دکھائی ہے؟ کہا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. اللہ وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن مجھ میں، میرے دل میں شوق اتنا تھا، میرے دل میں محبت اتنی تھی، ذوق اتنا تھا، میرا دل آپ سے ملاقات کے لیے تڑپ اتنا رہا تھا، میں اپنے شوق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے ان کو پیچھے چھوڑتا ہوا خود آگے دوڑتا ہوا جلدی آپ کے پاس پہنچا ہوں. کیوں؟ تاکہ میرا شوق دیکھ کر، میرا ذوق دیکھ کر اے اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. یہ پہلا اصول ہے. عبادت کا شوق دل میں ہے، رمضان کے لیے دل میں تڑپ ہے، رمضان کے لیے دل میں احساس ہے. کیا کیا سوچا ہے رمضان میں یہ کروں گا، کیا کیا پلان کیا ہے دن کے روٹین کے اندر، یہ تبدیلی کروں گا، دکان کے کاروبار کے اوقات میں یہ تبدیلی کروں گا، رات کے سونے اٹھنے کے اوقات کے اندر یہ تبدیلی کروں گا تاکہ تراویحیں اچھے سے پڑھ سکوں، تلاوت قرآن کی اچھے سے کر سکوں، رمضان کا روزہ اچھے سے رکھ سکوں. یہ اشیاء اپنی نظر سے اور اپنی پہنچ سے دور رکھوں گا تاکہ روزے کی حفاظت اچھے سے کر سکوں. کتنا رمضان کی تراویح کے لیے، قرآن کے لیے، روزے کی حفاظت کے لیے دل میں تڑپ ہے. اگر دل میں تڑپ ہو، بندہ شوق دکھائے، رب کی رضا کی خوشنودی کی تڑپ اپنے دل میں جگائے، اللہ جواب دیتے ہیں. یہ جواب اللہ نے طور پہاڑ پہ اسی موقع پہ دیا. ذکر قرآن پہ دوسرے مقام پہ کیا ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اے موسیٰ اگر آپ کو ہم سے ملاقات کا ذوق اور شوق ہے اور آپ کے دل میں ہمیں راضی کرنے کی تڑپ ہے تو ہم بھی آپ پہ انعامات برساتے ہیں. وہ کیا؟ سارے عالم میں سے چن کر نبوت آپ کو ہم نے دی ہے، اور نبوت ہی نہیں بلکہ آپ کو سب سے بڑی خصوصیت یہ دی ہے کہ آپ سے ہم کلامی ہم کرتے گئے اور آپ کو کلیم اللہ کا مرتبہ ہم نے دیا ہے. اللہ نے انعام دیا ہے. یہی رسول اللہ نے فرمایا تھا، تم اللہ کی طرف بڑھنے کا یہ انداز اگر اپناؤ، ایک قدم تم اللہ کی طرف جاتے ہوئے اٹھا کے دکھاؤ، اللہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھیں گے. تم ایک بالش کے برابر اللہ کی طرف آنے کا جذبہ دکھاؤ، اللہ پورے گز اور با کے مطابق تمہاری طرف بڑھیں گے. یہ انداز اگر انسان کے دل میں اللہ کی عبادت کے لیے ذوق اور شوق والا ہو، بندہ اللہ سے دعائیں التجائیں کرے، اللہ سے یہ التماس کرے، اللہ رمضان صحیح گزارنے کی توفیق دینا، روزے صحیح رکھنے کی توفیق دینا، تلاوتیں زیادہ کرنے کی توفیق دینا، تراویح مکمل پڑھنے کی توفیق دینا، اپنے روزوں کو بچا کے رکھنے کی توفیق دینا. یہ بندہ التجائیں دعائیں اللہ کو اپنے دل کی تڑپ دکھائے تو اللہ رب العزت اتنی ہی اس کو توفیق بھی عطا فرمائے گے. اس لیے سلف صالحین 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ رمضان تک پہنچا دے. جب رمضان آ جاتا پھر دعائیں کرتے، اللہ رمضان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے. دوسری چیز، جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، رضا کے لیے اپنی آخرت کے معاملات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا کی ضروریات اور حاجات کو بھی خود ہی پورا کر دیتے ہیں. حدیث مصطفیٰ ہے، من کانت ہمہ طلب الدنیا یا او کانت ہمہ طلب الآخرہ. جس انسان کے سارے عزائم، ارادے، منصوبے آخرت کو اپنی بہتر بنانے کے اندر صرف ہوتے ہیں، وہ صبح جب اپنے دن کی پلاننگ کرتا ہے، رات کی جب اپنے دن کی پلاننگ کرتا ہے، پہلے نمبر پر آخرت کی ترجیحات کو رکھتا ہے، رب کی رضا کے کاموں کو رکھتا ہے، نیکی کے معاملات کو رکھتا ہے، ان کی منصوبہ بندی کرتا ہے،
اللہ رب العزت 3 اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ اس کو اپنی اگر ساری ضروریات اور دنیا کے سارے معاملات سے بے نیازی اور غنا عطا فرما دیتے ہیں۔ جمع لہ شملہ، اللہ اس کے سارے بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ کے بابرکت بنا دیتے ہیں۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اللہ دنیا اس کے پیچھے چلا چلا کے لاتے ہیں، وہ آگے آگے دوڑ رہا ہوتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ یہ رمضان تو ایسے دن ہے نا جس میں جنتوں کے دروازے کس لیے کھولے گئے، جس میں جہنم کے دروازے کس لیے بند کیے گئے، جس میں شیطان کو کس لیے قید کیا گیا، جس میں آسمان سے صدائیں کس لیے لگائی گئیں، یا باغی الخیر اقبل، اور دنیا کے اندر سارا وقت صرف کر دینے والے، یہ نیکیوں کا دور، یہ نیکیوں کے دن ہے، یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، نیکی کی طرف بڑھ، اچھائی کی طرف بڑھ، آخرت کی طرف بڑھ، اور یا باغی الشر اقصر، اے شر کی طرف جانے والے ان دنوں میں تو باز آ جا، ان دنوں میں تو رک جا۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی بندہ اپنی زندگی بھر کی روٹین کی زیادہ توسیع اور زیادہ منصوبہ بندی دنیا کی کرے تو پھر آخرت اس نے کمانی کن دنوں میں ہے۔ اس لیے یہ دن ہے جن دنوں کے اندر کاروبار سے بڑھ کر، دکان سے بڑھ کر، دیگر معاملات سے بڑھ کر، فائدے سے بڑھ کر، عید کے شاپنگ سے بڑھ کر، کپڑوں کی سیٹنگ سے بڑھ کر زیادہ سوچ یہ ہو میرا روزہ کیسا جا رہا ہے، میرا رمضان کیسا جا رہا ہے، مجھے نیکیاں کتنی مل رہی ہیں، میں جنت کو کتنا کما رہا ہوں۔ جو بندہ اپنی نیت، اپنی پلاننگ، اپنا منصوبہ اس طرح کا رکھے گا، اللہ اس کی دنیا کے معاملات کو خود ہی پورا کر دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے جس میں عجیب نظام ہوتا ہے، اس میں رمضان سے پہلے اور رمضان کے گزرنے تک سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کتنا کو مال اکٹھا کر لیے، کتنا کو کاروبار کا پڑھ لیں، اور کون سی چیزیں لوگوں کی ضرورت کی زیادہ ہیں ان کی قیمت بڑھا لیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ دیگر جگہوں پہ جایا جائے، رمضان، روزے، اس طرح کا موسم آئے تو لوگ آخرت کمانے کی فکر زیادہ کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی دکھاتے ہیں۔ تیسرا اللہ کا اصول کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، اگر اللہ رب العزت کسی انسان کے لیے اچھے اعمال، نیکی اور ایمان اس کے اسباب مہیا کر دیں، آسان بنا دیں، وہ بندہ پھر بھی اپنے آپ کو نیکی کی طرف تیزی سے نہ بڑھائے، اللہ رب العزت اس انسان کا دل بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ لا تلتفت عن اللہ فیلتفت اللہ عنک۔ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے، شیطان کو باندھا گیا ہے، جنتوں کو کھولا گیا ہے، جہنم کو بند کیا گیا ہے، نیکیوں کی آوازیں لگائی گئی ہے، ہر طرف اچھائیوں کا ماحول بنایا گیا ہے۔ پھر بھی اگر ہمارے لیے تراویح سے زیادہ اہمیت ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام کی ہے، ہمارے چوک اور چوراہے کی ہے، ہمارے ان معاملات کی ہے، رب کا اصول سورہ صف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا۔ لوگوں کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، لیکن انہوں نے ان کی طرف توجہ کرنے کی بجائے خواہشوں کی طرف کیا، مرضیوں کی طرف کیا۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ پلٹے اللہ نے ان کے دل پلٹا دیے، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ یہ دل نماز پڑھتے ہوئے اگر نرم نہیں ہوتا، قرآن سنتے ہوئے اگر نرم نہیں ہوتا، اس دل کے اندر اگر قرآن کی محبت، رمضان کی محبت، عبادت کی محبت نہیں بڑھتی ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ نہیں بڑھتا، تو اس دل پہ غور کریں۔ ہم نے رمضان کے دنوں میں بھی اگر نیکیاں سامنے ہونے کے باوجود، اچھائیوں کے رستے سامنے ہونے کے باوجود، اتنے در کھلے ہونے کے باوجود اگر اپنے شب و روز اور دن دنیاوی معاملات میں، کھیل کود میں، بھاگ دوڑ میں، عام گپوں میں گزارنے ہیں، تو پھر سزا دل کو ملے گی، اللہ دل میں ایمان کی محبت رہنے دیں گے نہیں۔ یہ جن کے دلوں کو اللہ نے پھیرا، یہ کون تھے؟ جن کے لیے پے در پے پیغمبر بھیجے گئے، جن کے لیے ایک ایک وقت میں 2 3 پیغمبر آئے ہیں، جن کے سامنے حق اتنا واضح تھا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پیغمبر دو عالم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح اولاد کو انسان پہچانتا ہے، لیکن پہچاننے کے باوجود بھی کلمہ پڑھا نہیں ہے، پہچاننے کے باوجود بھی ایمان لائے نہیں ہے۔
جاننے کے باوجود بھی اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت یہ ہے، نیکی یہ ہے، اچھائی یہ ہے، چنا اگر انہوں نے ہے تو کس چیز کو؟ گمراہی کو، ضلالت کو۔ ما اصبرہم علی النار، اللہ کی طرف سے پھٹکار پھر ایسی پڑے گی اگر نیکیوں کے موسم میں بھی زیادہ نیکیاں کرنے کی بجائے انسان برائیوں کی طرف چلا جائے۔ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ دلوں کو ایسا پھیر دیں گے، گناہ کو گناہ سمجھنے اور جاننے کے باوجود بندہ گناہ سے بچے گا نہیں بلکہ بھاگ کے گناہ کی طرف جائے گا۔ یہی حال ان اہل کتاب کا ہوا۔ فرمایا پتہ تھا ان کو جہنم سامنے کھڑی ہے، لیکن فما اصبرہم علی النار، کیسا ان کا جہنم پہ صبر نہیں۔ ہم اس معاملے میں کیا کریں گے؟ ہماری ترتیب کیا ہوگی؟ ہمارا انداز کیا ہوگا؟ ہمارے موبائل کا استعمال کس طرح کا ہوگا؟ رمضان کے دنوں کے اندر میڈیا کا استعمال کس طرح کا ہوگا؟ رمضان کی راتوں کے اندر راتوں کا قیام کس طرح کا ہوگا؟ راتوں کا گزرنا کس طرح کا ہوگا؟ ایک طرف مسجدوں کے در کھلے ہوں گے، خوبصورت قراتیں ہو رہی ہوں گی، اور دوسری طرف سڑکوں کے اوپر نوجوانوں کی کرکٹ چلے گی، چوکو چراہوں میں نوجوانوں کی مجلس بیٹھے گی۔ سزا کا تصور ذہن میں کر لیں، اگر اتنی آسانیاں سہولتیں ہونے کے باوجود بھی انسان نیکی سے بھاگے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ دلوں کو ایسا پھیریں گے پھر پلٹ ان کی کوئی چیز کارگر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور اللہ رب العزت کا اصول ہے، اللہ کی پیشین گوئی پہ، اللہ رب العزت کے اجر پہ، اللہ کے ثواب پہ، اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے اچھے اعمال اور خیر و برکات پہ دنیا کو، خواہش کو، ذات کو ترجیح نہ دینا، مفاد کو ترجیح نہ دینا، اللہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ وقت آیا، شخصیت رسول اللہ کی ہے، صحابہ کرام کی ہے۔ ایک لمحہ ایسا تھا، ایک طرف فیصلہ یہ تھا کہ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو اس وقت ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے اور کفر کا قلعہ کما کیا جائے، اور دوسری طرف سوچ یہ تھی کہ ہم اپنی مضبوطی کے لیے ان سے فدیہ لے لیں۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پہ آیت نازل فرمائی ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ رب العزت کا پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ نہ ہوتا تو ابھی یہ جو آپ نے کام کیا ہے، دنیا کے لیے دولت کو ترجیح دے کر اور دنیا کے مال و متاع کو ترجیح دے کر، ذاتی مفاد کو ترجیح دے کر ان کافروں کو آزاد کر دیا ہے، اللہ رب العزت آپ پر بھی عذاب عظیم کو نازل فرما دیتے ہیں۔ کتنے خیر و ثواب ہوں گے رمضان کے اندر جو سمیٹنے کے لیے ہیں، اور کتنے مارکیٹیں کھلی ہوں گی رات 12 بجے تک۔ ادھر اللہ ثواب دینے کے لیے للہ اتقاء من النار وذالک فی کل لیلہ، ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے آزادیوں کا اعلان کریں گے، راتوں کو لوگ کھڑے ہو کر جہنم سے آزادیاں مانگ رہے ہوں گے، ادھر بازار اور مارکیٹیں کھلی ہوں گی، دنیا کی تجارت اور کاروبار کھلے ہوں گے۔ جو اس وقت بھی اللہ سے بجائے اس جہنم کی آزادی لینے کے دنیا کمانے کی فکر زیادہ کرے گا، دنیا کی طرف توجہ زیادہ کرے گا، عذاب عظیم اس کے لیے اللہ رب العزت اعلان نہیں کریں گے۔ کیا قصور تھا بنی اسرائیل کے اس گروہ کا جس نے اپنے عبادت کا دن نہیں چھوڑا تھا؟ ہفتے کا دن انہوں نے چھوڑا نہیں تھا، عبادت کی تھی، لیکن پلاننگ اور منصوبہ کیا کیا تھا؟ عبادت بھی ہو جائے، مچھلیاں بھی پکڑی جائیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، ایک ہفتے کا دن مقرر تھا کہ اس دن اپنے سوچ فکر میں، عمل انداز میں ایمان کو بڑھاؤ، تقوی کو بڑھاؤ، نیکی کو بڑھاؤ، خدا خوفی کو بڑھاؤ، اللہ کے قرب کو بڑھاؤ۔ اس دن صرف اللہ کے بن کے دکھاؤ، اس دن دنیا کی فکر نہ کرنا۔ یعدون فی السبت، کا اللہ کا بن کے دکھائیں گے، سارا وجود جسم اللہ کا ہوگا، اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکائیں گے، پیر اللہ کے لیے کھڑے کریں گے، چہرہ اللہ کے سامنے جھکا کے سجدہ ریز ہوں گے، لیکن ساتھ دل میں یہ بھی پلاننگ کریں گے کہ مچھلیاں کیسے پکڑی جا سکتی۔ کیا بنا ان کا؟ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ یہ رمضان اللہ کی طرف سے برکتوں خیروں کو بانٹنے اور عام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ ترجیح اللہ کی خیر و برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کی انسان رکھے۔ اگر بدلے گا اللہ اس کے لیے عذاب عظیم کے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ پانچویں بات، اپنی عادات کے اندر اس ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ
اچھی عادت وہ مستقل رہے، بری عادت وہ چھوٹتی رہے۔ اگر کوئی اچھی عادت رمضان کے شروع میں آغاز میں اپنا لی ہے، 2 3 4 دن کے بعد چھوڑ دی ہے، خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، قرآن کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ان کو کہا کچھ گیا تھا، انہوں نے کیا کچھ ہے، تبدیلی اچھی لانے کی بجائے تبدیلی بری لے کے آئے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدل دیا، اپنی مرضی اور انداز کو اندر شامل کر لیا، جس طریقے سے کہا گیا تھا ویسا کرنے کی بجائے انہوں نے سجدہ چھوڑ دیا، انہوں نے معافیوں کا سوال کرنے کی بجائے گندم مانگنا شروع کر دی، انہوں نے حتتن حنتتن کہنا شروع کر دیا۔ وہی آسمان جو کل تک ان کے لیے من اور سلوہ اتار رہا تھا، وہی بادل جو ان کے لیے بہترین موسم بن کے ان کے سروں پہ سایہ کیے ہوئے تھے، نہ گرمی ہونے دیتے تھے نہ سردی بڑھنے دیتے تھے، یہ سارا ماحول جو اللہ نے ان کے لیے نعمتوں سے لبریز بنایا تھا، اللہ نے انزل من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اسی آسمان سے اسی بادل سے اللہ رب العزت نے ان پر بارش کے قطرات کی بجائے آگ کے انگارے بسائے۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل دیا، اللہ رب العزت نے اپنے رحمتوں کے فیصلوں کو بھی تبدیل فرما دیا۔ ہم یہی سمجھ کے بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، نہیں ہوگا تو روزے تو رکھ لیے ہیں نا، فرض تو پورا کر لیا ہے، چلو ساری نہیں کو 2-4 دن کی تراویح تو پڑھ لی ہے، لیکن دل میں تقویٰ ویسا نہیں بڑھتا، دل میں بخشش کا وہ انداز ہمارے دل میں تڑپ اور طلب لے کے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ یہ اصول اللہ کے ہم نے بھلا دیے ہیں، بجائے خود پہ محنت کرنے کے، بجائے اللہ کے ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر اپنے آپ پہ محنت کر کے اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کرنے کے، ہم لاپرواہی کا انداز ماہ رمضان میں بھی اگر اختیار کر لیتے ہیں تو پھر گمراہ شیطان نہیں کرتا ہے، پھر شیطان تو بندھا ہوا ہے، پھر یہ اندر کی گمراہی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ جس انسان نے شیطان کو نہیں، جس انسان نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی خواہش اس کے سر پہ اس طرح چڑھ کے سوار ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے کنٹرول نہیں کرتا ہے، دباتا اور مٹاتا نہیں ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، اے پیغمبر آپ اس کے کسی طرح کے حمایتی بن سکتے ہیں؟ آپ اس کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ آئیے ماہ رمضان کے اندر ہونے والی تبدیلی اگر اچھی ہے، اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ اگر ماہ رمضان کے اندر عادتیں بری ہمیں پڑ جاتی ہیں، تراویح 4 دن کی پڑھ کے 5ویں دن چھوڑ دینا ہے، 2 دن قرآن کا پارہ پڑھ کے 30ویں دن پھر تھک جانا ہے، رمضان کے روزے میں پہلے دن ٹی وی بند، موبائل بند، فیس بک بند، واٹس ایپ بند ہے، اور چوتھے دن پھر ساری رات جناب فیس بک استعمال کرتے رہنا ہے اور وہی اس طرح کی واہیات چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے، فضولیات میں مگن رہنا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہمارے لیے انجام کار موجود ہے، تنبیہ موجود ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے بدلا تھا اپنے آپ کو، اپنے طریقے اور انداز کو، اللہ نے اسی جگہ سے جہاں سے رحمتیں نازل ہوتی تھی، جہاں سے اللہ کا فضل اترتا تھا، اسی جگہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے عذاب کو نازل فرمایا تھا۔ اور اگر عادتیں اچھی بدل لی، طریقے اچھے اپنا لیے، تو اللہ بھی بدلتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ایک یہ بھی انداز اور رخ موجود ہے، اس تبدیلی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ ابھی تک نماز کی طرف نہیں آئے، آپ ابھی تک قرآن کی طرف نہیں آئے، آپ ابھی تک فرائض کی تکمیل کی طرف نہیں آئے، آپ نے ابھی تک گناہوں کی معافی اور بخشش کا سوال نہیں کیا ہے، رمضان کے اندر یہ خیال آ جاتا ہے، بدل لو اپنے آپ کو، پابندی کر لو اچھے اعمال کی اور توبہ اور استغفار کی طرف آ جاؤ، تو اللہ ایسی بھی تبدیلی عطا فرمائیں گے۔ اما من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اچھے ایمانی تبدیلی اپنے اندر لائے گا، اعمال صالحہ کی تبدیلی اپنے اندر لائے گا، اپنی سابقہ روٹین کو بدل کر ایمان اور اعمال صالحہ کی تبدیلی اپنے اوپر مکمل طور پہ طاری کرے گا، اللہ اس کے لیے پھر ایسی انداز اپنائیں گے، اس کی 40 سال کی اگر نمازیں نہیں پڑھی ہوئی تو اللہ وہ بھی تبدیل فرما کے اس کی پڑھی ہوئی نمازوں میں تبدیل کر دیں گے۔
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی خطاؤں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے، گناہوں کے اللہ اچھائیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ ایک بوڑھا سا شخص آیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پلکیں اس سے اٹھائی نہیں جاتی تھی، قدم اس سے رکھا نہیں جاتا تھا، راشا بدن پہ طاری تھا، 100 سال سے بڑی ہوئی عمر کا لگتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی فجر اور فسوق میں کاٹی ہے، زنا اور بدکاریاں کی ہیں، اور کوئی ایسا دنیا کا گناہ نہیں جو میں نے کیا نہیں ہے، اور اب تک کی زندگی اتنی لمبی میں نے اسی طرح کی خطاؤں میں گزاری ہے۔ اگر آج میں اپنے آپ کو ایمان میں لے آتا ہوں، اچھائیوں میں اور اعمال صالحہ میں لے آتا ہوں، میری خطاؤں غلطیوں کا کیا بنے گا؟ فرمایا اللہ معاف کر دیں گے۔ وہ جا کے پھر پلٹ کے واپس آ گیا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دل کو سکون نہیں ہوتا، گناہ اتنے زیادہ ہیں، غلطیاں اتنی زیادہ ہیں، خطائیں اتنی زیادہ ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ فرمایا غدراتک فجراتک کلھا حسنات، تیرے ایک اپنے اندر تبدیلی لانے کی وجہ سے تیری گزری ساری زندگی کی خطاؤں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ اگر اچھائی اپنے اندر اچھی لائے تو اتنا فائدہ ملے گا، اگر تبدیلی اپنے اندر غلط لے کے آئے تو اللہ کے عذاب کا اتنا بڑا اندیشہ ہے۔ اللہ رب العزت ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر رمضان کے لیے بھرپور تیار ہونے کی، پرعزم ہونے کی، اور اس کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو پلاننگ اور منصوبے میں لانے کی، اس کا دن کیسا گزارنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، روزہ کس طرح محفوظ رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، ابھی سے اس کے بارے میں سوچ فکر کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔